أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صلوات بھیجتے ہیں محمد. تھوڑا سا اس کو منہ سے دور رکھیے، بہت قریب نہیں رہنا چاہیے مجھ سے. یا اس کو ایسے رخ پر رکھ دیجیے، سامنے رہے گا. ٹھیک ہے. خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یقیناً اللہ نے یہ ارادہ کر لیا ہے اہل بیت کہ آپ سے ہر طرح کی برائی کو، ہر طرح کی گندگی کو، ہر طرح کی خرابی کو، ہر طرح کے عیب کو، ہر طرح کے رجس کو دور رکھے اور آپ کو اس طرح پاک و پاکیزہ رکھے جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے. عزیزان محترم، یہ آیہ مبارکہ 14 معصومین علیہ السلام کی عصمت و طہارت و پاکیزگی کا اعلان کر رہی ہے. لیکن اس کے اندر تھوڑی کانٹروورسی ہے اور تھوڑا اختلاف ہے. کانٹروورسی یہ ہے کہ ہم لوگ جو امامیہ مسلک رکھتے ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ یہ آیت 14 معصومین کے لیے اتری ہے، اور جس وقت یہ اس کو میاں آپ ایسا وہی نیچے تو جب بھی محمد والے محمد آئیے. تو ہمارا یہ مسلک ہے شیعہ فرقے کا کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی اس وقت چادر تطہیر میں پنجتن پاک موجود تھے، اور اس کے بعد سے چوتھے امام سے لے کے 12ویں امام تک بھی جو ائمہ طاہرین ہیں وہ اس آیت کا مصداق ہیں، اور اس طریقے سے یہ آیت 14 معصومین کے واسطے ہے. کانٹروورسی یہ ہے کہ بقیہ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو شیعوں کا خیال ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے، اور یہ آیت جو ہے یہ رسول کی بیویوں کے لیے ہے، اور شیعوں کے اماموں کا اس سے کوئی تعلق نہیں. یہ ایک بحث ہے، اور اس پر خیر
بحث ہونا کوئی ایسی بات نہیں ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ بحث کرتے ہیں وہ ہم پر بیجا تعصب کا الزام لگاتے ہیں کہ یہ لوگ چونکہ رسول کی بیویوں سے جلتے ہیں اور ان کے خلاف ہیں، اس لیے یہ نہیں چاہتے ہیں کہ یہ آیت رسول کی بیویوں کے لیے کہی جائے. دیکھیے، نظریہ پیش کرنے کا حق ہر ایک کو ہے. آپ کا یہ خیال ہے، میرا یہ خیال ہے، لیکن نظریہ پیش کرنے والے کا یہ بھی فرض ہے کہ اپنے نظریے کی دلیل بھی دے. ایک بات تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنا نظریہ ضرور پیش کریں مگر دوسرے کی نیت پر شبہ نہ کریں کہ یہ آدمی کسی بری نیت سے یہ بات کر رہا ہے. یہ چیز جو ہے یہ ناپسندیدہ ہے. تو ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ 14 معصومین کے لیے ہے. دوسرا مسلمانوں کا خیال یہ ہے کہ یہ آیت رسول کی بیویوں کے لیے ہے. اچھا، نہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہے، نہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہے. وہ بھی کچھ بزرگوں کا نام لیتے ہیں، ہم بھی کچھ بزرگوں کا نام لیتے ہیں. تو یہ جھگڑے کی بات نہیں ہے جو ہر بات میں بھی لوگ اس اینگل سے دیکھنے لگتے ہیں کہ یہ جھگڑے کی بات ہے. تو جھگڑے کی بات نہیں ہے، سوچنے کی بات ہے. ٹھنڈے دل سے جذباتی ہوئے بغیر اس معاملے کو سوچا جائے کہ یہ معاملہ کیا ہے. تو ہم کیوں مانتے ہیں ائمہ کے لیے اور کیوں نہیں مانتے رسول کی بیویوں کے لیے، اس کا ہمارے پاس تو ریزن ہے. اب باقی لوگ کیوں مانتے ہیں کیوں نہیں مانتے، ان کے پاس کیا ریزن ہے وہ بتائیں گے. لیکن ہمارا اپنا ریزن جو ہے وہ ہم آپ کو سنا دیں کیا ہے. نہ عداوت کی بات ہے، نہ دشمنی کی بات ہے، نہ مخالفت کی بات ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. نہ عداوت، نہ دشمنی، نہ مخالفت. کچھ ٹیکنیکل ریزنز ہیں جس کی وجہ سے ہم یہ آیت رسول کی بیویوں کے لیے نہیں مانتے ہیں. اور رسول کی بیویاں جو ہیں وہ ان شرائط کے اوپر پوری نہیں اترتی. اس لیے کہ عصمت کی جو ہم ڈیفینیشن دیتے ہیں، عصمت کی جو تعریف کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ پیدائش کے وقت سے لے کے موت کے وقت تک، یعنی دنیا میں آنے کے بعد انسان جو پہلی سانس لیتا ہے دنیا کے سے جاتے وقت کی آخری سانس تک، جان کے یا بھولے سے کوئی چھوٹا یا بڑا گناہ جو نہ کرے وہ معصوم ہے. یہ ہے ہمارے پاس عصمت کی ڈیفینیشن کہ پیدائش کے وقت سے لے کے موت کے وقت تک جان کے یا بھولے سے چھوٹا یا بڑا کسی قسم کا کوئی گناہ جو نہ کرے وہ معصوم ہے. تو چونکہ عصمت کی یہ ڈیفینیشن ہے ہمارے پاس کہ جو آدمی پیدائش کے وقت سے لے کے موت کے وقت تک کوئی چھوٹا یا بڑا گناہ نہ کرے وہ معصوم ہے، لہذا اس کیٹیگری میں رسول کے ازواج نہیں آتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی آدمی کے یہاں بھی میاں بیوی کا رشتہ پیدائشی نہیں ہوتا ہے. یعنی کوئی لڑکا کسی لڑکی کا میاں بن کے پیدا نہیں ہوا آج تک، اور کوئی لڑکی کسی آدمی کی بیوی بن کے پیدا نہیں ہوئی آج تک. میاں بیوی کا رشتہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک لڑکی الگ گھر میں پیدا ہوتی ہے، ایک لڑکا الگ گھر میں پیدا ہوتا ہے. دونوں بڑے ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں. اس کے بعد کوئی ایک ایسا موقع ہوتا ہے، کوئی ایک ایسا اتفاق ہوتا ہے، کوئی بیچ میں کوئی عزیز رشتہ دار دوست کوئی ایسا ہوتا ہے کہ جو شادی ٹھہرا دیتا ہے اور اس کے بعد شادی ہو جاتی ہے. تو جب نکاح ہو جاتا ہے تو وہ دونوں میاں بیوی ہو جاتے ہیں. اب وہ جوان ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، باقاعدہ انسان ہوتے ہیں جس وقت ان کی شادی ہوتی ہے. اگر نبھ گئی اچھی تو زندگی بھر میاں بیوی کی حیثیت سے ان کا گزارا ہو جاتا ہے، اور اگر نہیں نبھی، اچھی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیچ میں ڈائیورس ہو جاتی ہے، طلاق ہو جاتی ہے. اس کی بھی مثالیں دنیا میں ملتی ہیں. تو طلاق ہو جاتی ہے تو جب عدہ طلاق گزر جائے
تو پھر دو آدمی الگ الگ ہو جاتے ہیں، نہ اس عورت کا اس مرد سے کوئی تعلق رہتا ہے، نہ اس مرد کا اس عورت سے کوئی تعلق رہتا ہے، وہ اس کے لیے اجنبی ہو جاتی ہے، وہ اس کے لیے اجنبی ہو جاتا ہے۔ تو میاں بیوی کا رشتہ وہ ہے کہ جیسے دو الگ الگ بہتے ہوئے دریا ایک جگہ پہ آ کے ان کا سنگم ہو گیا، اب وہ مل کے بہنے لگے۔ اب یا تو مل کے بہتے بہتے جا کے دونوں موت کے سمندر میں ساتھ گر گئے، اور یا پھر یہ ہوا کہ الگ الگ پھر ہو گیا اور الگ الگ پھر بہنے لگے۔ یہ ہے معاملہ میاں بیوی کا۔ اور فرمایا آپ نے تو اس ٹیکنیکل گراؤنڈ کے اوپر ہم رسول کی بیویوں کو اس لیے نہ داخل اہل بیت نہیں کرتے اور معصوم نہیں مانتے کہ ایک عورت الگ پیدا ہوئی، رسول الگ متولد ہوئے، بعد میں شادی ہوئی، تو جتنے دنوں یہ رسول کی زوجہ نہیں رہیں اتنے دنوں ان کی کوئی گارنٹی بھی نہیں ہے کہ یہ معصومہ تھیں۔ اور اس کے بعد رسول کو بالکل اختیار اللہ نے دیا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ موجود ہے، سورہ طلاق، جس کے اندر رسول کو طلاق کا حق اللہ نے دیا ہے کہ جیسے ہر آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، ویسے رسول کے پاس بھی یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنی بیویوں کو طلاق دے دیں۔ تو رسول اگر اپنی کسی بیوی کو طلاق دے دیں تو پھر وہ ایک الگ عورت ہو جائے گی اور رسول الگ ہو جائیں گے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک عورت کل تک معصومہ نہیں تھی، آج معصومہ ہے، کل پھر معصومہ نہیں رہے گی؟ اس وجہ سے ہم رسول اللہ کی بیویوں کو عصمت کی اس ڈیفینیشن میں نہیں لا پاتے ہیں، اس لیے کہ ہمیشہ سے رسول کا پیدائشی تعلق ان سے نہیں ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی شخص کو کوئی عہدہ دیا جاتا ہے تو اس پر کوئی ذمہ داری ہوتی ہے جب اس کو وہ عہدہ دیا جاتا ہے، یا کسی شخص کے لیے کوئی کوالیفیکیشن مانگی جاتی ہے تو اس کے اوپر بھی کوئی ذمہ داری ڈالی جانے والی ہوتی ہے جب وہ کوالیفیکیشن مانگی جاتی ہے کہ بھئی ہمیں اس جاب کے لیے اس کوالیفیکیشن کا آدمی چاہیے۔ ورنہ بلا وجہ کسی کو کوئی عہدہ دے دینا یا بلا وجہ کسی سے کسی خاص کوالیفیکیشن کی ڈیمانڈ کرنا یہ کوئی معقول بات نہیں ہے۔ اب آپ کہیے کہ تم اماموں کو اپنے کیوں معصوم مانتے ہو کہ پیدائش کے وقت سے لے کے موت کے وقت تک یہ کوئی گناہ نہ کریں؟ رسول کو کیوں معصوم مانتے ہو؟ تو اس کی وجہ ہے، ہم معصوم مانتے ہیں اس لیے نہیں معصوم مانتے ہیں کہ ہم ان سے بڑی محبت کرتے ہیں لہذا ہم چاہتے ہیں کہ یہ معصوم بھی ہوں۔ اس میں ہمارا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اللہ نے معصوم بنایا ہے، اللہ کے اس عمل کو ہم مانتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں۔ اب اماموں کو کیوں معصوم مانتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اماموں کے ذمہ ہے دین کو ایکسپلین کرنا، اماموں کے ذمہ ہے دین کا بتانا، اماموں کے ذمہ ہے قرآن کا انٹرپریشن، اماموں کے ذمہ ہے حدیث رسول کی توضیح، اماموں کے ذمہ ہے اللہ کی مرضی کا پبلک کو سمجھانا اور بیان کرنا۔ اگر ان سے غلطی کا امکان ہوگا تو اس بات کی پاسبلٹی رہے گی کہ خدا نے کچھ کہا ہو یہ کچھ کہہ دیں، رسول نے کچھ کہا ہو یہ غلطی سے کچھ کہہ دیں، اللہ کی مرضی کچھ ہو یہ غلطی سے کچھ کہہ دیں۔ لہذا جب تک یہ معصوم نہ ہوں گے، جب تک یہ بات یقینی نہیں ہوگی کہ یہی مرضی خدا ہے جو انہوں نے بتائی، صلوات بھیج دیں محمد۔ تو یہ جو تصور ہے ہمارے پاس عصمت کا، اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی فضیلت ہے۔ یہ فضیلت نہیں ہے، یہ دین کی ضرورت ہے۔ اور ہم نے یہ فضیلت کی بات نہیں ہے، یہ دین کی ضرورت ہے، اور دین کی ضرورت کی بنیاد کے اوپر اللہ نے کچھ لوگوں کو معصوم بنایا ہے۔ اور ہم خالی 12 اماموں ہی کی عصمت کے قائل نہیں ہیں، ہم 1,24,000 پیغمبروں کی بھی عصمت کے قائل ہیں، اور وہ بھی اسی لیے قائل ہیں کہ 1,24,000 پیغمبروں کا کام یہ تھا کہ اللہ کا دین یا لائے ہیں یا اللہ کے دین کی توضیح و تشریح کی ہے، لہذا اللہ کے دین کا لانے والا ہو یا اللہ کے دین کا بتانے والا ہو، اگر غلطیوں سے پاک نہیں ہوگا تو غلطی کا امکان دین میں رہ جائے گا، اور اگر دین میں غلطی کا امکان رہ جائے گا تو ہم کو پکا یقین دین پر نہیں ہوگا کہ یہ وہی ہے جو اللہ نے بھیجا ہے، اور جہاں ڈاؤٹ آیا وہاں ایمان غائب ہو جائے گا۔ ہم نے تو اصل میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو بدقسمتی سے
لوگوں نے خامخواہ کانٹروورشل بنا دیا. زمانہ بدل رہا ہے، حالات بدل رہے ہیں. مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی تھنکنگ بھی چینج کریں، اور ایک لکیر کے فقیر بنے چلے جا رہے ہیں کہ ہم تو ایسے ہی مانتے ہیں، ہم تو ایسے ہی کہتے ہیں، فلاں تو یہ کہتا ہے، فلاں تو یہ کہتا ہے. یہ تنگ خیالی ہے، یہ تنگ نظری. یہ عصمت اور یہ پاکیزگی کی بات جو ہے عزیزان گرامی، یہ دین کی اور مذہب کی ایک بڑی اہم ضرورت ہے. اگر رہبر معصوم نہیں ہوگا تو یہ بات یقینی نہیں ہوگی کہ یہ وہی ہے جو اللہ نے بھیجا ہے اور یہ وہی ہے جو رسول نے بتایا ہے. بات صرف اتنی سی ہے. اور اس میں بھی سرور کائنات کی عصمت کے ہم قائل ہیں، اور 12 اماموں کی عصمت کے ہم قائل ہیں، اور تاریخ عالم و آدم میں 2 بیویاں ہیں جن کی عصمت کے قائل ہیں. ایک جناب مریم ہیں، ان کے معصومہ ہونے کے بھی ہم قائل ہیں، اور ایک جناب فاطمہ ہیں، ان کے معصومہ ہونے کے بھی ہم. اور عزیزان گرامی، یہ بات بھی بالکل آسان ہے اور سمپل ہے. مذہبی مسائل کو اب وہ وقت نہیں رہا کہ لمبی چوڑی علمی بحثوں میں الجھائیے. یہ ڈور الجھتی چلی جاتی ہے، لوگ سلجھا نہیں پاتے. اس کو سلجھا کے پبلک کے سامنے پیش کیجئے تو آسانی سے سمجھ میں آتا ہے. یہ آیہ تطہیر جو آئی، خصوصیت کے ساتھ اس کا تعلق جناب سیدہ سے ہے. خصوصیت کے ساتھ اس کا تعلق جناب معصومہ کی ذات اقدس سے. اور کیوں ہے اس کا ریزن ہے، وہ بھی میں آپ سے بتا دوں. کیوں ہے اس کا ریزن ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ ان کے پاس عہدہ نہیں ہے اور عصمت ہے. ورنہ جس کے پاس عہدہ ہو اس کی عصمت کے لیے ہمیں الگ سے آیت کی ضرورت نہیں ہے. ہماری عقل کافی ہے اس کو معصوم ثابت کرنے کے لیے. فرمایا ہم نے ہماری عقل کافی ہے اس کو معصوم ثابت کرنے کے لیے. اس لیے کہ جب سارا مذہب ہم نے عقل سے سمجھا ہے، جتنے اصول دین ہیں وہ عقل سے سمجھے ہیں، جتنے بنیادی مسائل ہیں مذہب کے وہ سب ہم نے عقل سے سمجھے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ ہم اس بات کو عقل میں سلا دیں، عقل کو اپنی، اور عقل سے نہ سمجھیں اس بات کو. میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ ایک اجنبی صاحب میرے ساتھ آئے، شکاگو تو برابر آتا رہتا ہوں، تو سمجھیے ایسا لگتا ہے جیسے میں یہیں رہتا ہی ہوں. لیکن یہاں بھی آن کے میں مجلس پڑھتا ہوں تو مجھے کوئی اجنبیت نہیں محسوس ہوتی. ابھی جیسے کل مجلس پڑھی ہو، آج پھر پڑھ رہا ہوں، یہ صورتحال ہے. تو برابر، تو اب یہ کہ برابر ہی آتا رہتا ہوں، سال میں کئی دفعہ چکر لگتا ہے، تو آتا ہوں چلا جاتا ہوں. ایک دفعہ ایک صاحب میرے ساتھ آ گئے، تو جو صاحب ایک صاحب نئی صورت دکھائی دی، ساتھ آئے، تو لوگوں نے پوچھا کہ اطہر صاحب یہ آپ کے ساتھ اب کے کون صاحب تشریف لائیں، یہ کون ہیں؟ تو میں نے کہا میرے دوست ہیں، یہ نیو یارک میں رہتے ہیں، یہ وہاں فلاں یونیورسٹی میں، وہاں کے اس یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں. چھٹیاں تھیں آج کل، کہنے کے چلیے آپ شکاگو جا رہے ہیں، ہم بھی چلیں مجلسوں میں شریک ہونے. تو ہمارے ساتھ چلے آئے. تو جب میں نے ان کا انٹروڈکشن یہ کہہ کے کرایا کہ یہ نیو یارک میں فلاں یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں، میں شکاگو آ رہا تھا، یہ بھی چھٹیوں میں تھے، کہنے کے چلیے تھوڑا بہت گزرے گا آپ کے ساتھ مجلسوں میں شریک ہوں گے، اس لیے مجلسوں میں شرکت کرنے آ گئے. تو اب اس کے بعد کوئی پڑھا لکھا آدمی یہ پوچھ سکتا ہے کہ یہ صاحب جو آئے ہیں پروفیسر صاحب، یہ کچھ پڑھے لکھے ہیں کہ جاہل ہیں؟
یہ سوال کہ یہ پروفیسر صاحب جو آپ کے ساتھ آئے ہیں نیو یارک سے، یہ پڑھے لکھے ہیں کہ جاہل ہیں؟ جب یہ کہہ دیا کہ نیو یارک کی فلاں یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں، تو اب اس کے بعد یہ سوال کہ پڑھے لکھے ہیں کہ جاہل ہیں، آپ کی جہالت تو ثابت کرتا ہے ان کے علم پر کوئی دھبا نہیں آئے گا۔ اس لیے کہ لفظ پروفیسر کے اندر ان کی لیاقت انڈرسٹوڈ ہے، چھپی ہوئی ہے کہ وہ بہت قابل آدمی ہے، جب ہی کسی یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں۔ اگر ایسے معمولی آدمی ہوتے تو ان کو پروفیسرشپ نہ ملی ہوتی۔ تو جس طریقے سے پروفیسر کہہ دینے کے بعد پھر ضرورت نہیں ہے کہ ہم ان کی علمیت کے اوپر کوئی الگ سے جملہ کہیں، تو ویسے ہی جب یہ کہہ دیا کہ یہ نبی ہے یا امام ہے، تو یہ پوچھنا کہ معصوم ہے یہ آپ کی خطا ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد وعلیہ۔ تو ان کا علم تو ظاہر ہے اس جملے سے کہ پروفیسر۔ لیکن اگر کوئی بہت پڑھے لکھے، کوئی صاحب میرے دوست ہیں اور وہ آ گئے نیو یارک سے میرے ساتھ، لیکن ان کے پاس کوئی عہدہ اس قسم کا نہیں ہے، تو جب تک میں بتاؤں گا نہیں کہ بہت قابل آدمی ہیں، بڑے کوالیفائیڈ آدمی ہیں، کئی کتابوں کے آتھر ہیں، اپنے سبجیکٹ کے بڑے مانے ہوئے آدمی ہیں، اس وقت تک آپ کی سمجھ میں کیسے آئے گا کہ ان کی حیثیت کیا ہے؟ لہذا میرا فرض ہے کہ میں بتاؤں کہ یہ صاحب جو میرے پاس ساتھ آئے ہیں، آپ ان کو معمولی آدمی نہ سمجھیے گا، یہ کئی کتابوں کے آتھر ہیں، یہ بڑے قابل آدمی ہیں، انہوں نے بہت سے کام کیے ہیں علمی میدان میں، یہ بڑے مشہور آدمی ہیں اپنے سبجیکٹ کے۔ تبھی تو اندازہ ہوگا آپ کو کہ وہ کس حیثیت کے ہیں، ورنہ کیسے اندازہ ہوگا خالی نام بتا دینے سے؟ تو عزیزان گرامی، 1,24,000 پیغمبر تھے، 12 امام تھے، ان کی پیغمبری ان کو معصوم ثابت کر رہی ہے، ان کی امامت ان کو معصوم ثابت کر رہی ہے۔ اب 2 ہستیاں بچ گئیں جو معصوم تو ہیں مگر عہدہ نہیں ہے، ایک جناب مریم ہے، ایک جناب فاطمہ ہے۔ تو وہاں جناب مریم کا نام لے کے اعلان کیا گیا کہ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، اے مریم اللہ نے تم کو چن لیا اور پاک کیا اور چن لیا دنیا کی تمام عورتوں میں۔ اور یہاں آیہ تطہیر کو بھیج کے جناب سیدہ کی طہارت کا اعلان کیا گیا۔ اور عزیزان گرامی، یہ بھی ذہن عالی میں رہے، ابھی آپ نے حدیث قصہ پڑھی ہے، حدیث قصہ جو ہے وہ آیہ تطہیر کی شان نزول ہے۔ آیہ تطہیر کہاں پر نازل ہوئی، کیوں کر نازل ہوئی، کیا سچویشن تھی جس وقت نازل ہوئی، اس کا پورا بیان حدیث قصہ میں ہے۔ تو آپ سب کو قریب قریب زبانی وہ جملے یاد ہیں کہ جب جبرائیل نے عرض کیا بارگاہ پروردگار میں کہ یا رب ومن تحت ھذا القصہ، پالنے والے اس قصہ کے نیچے کون لوگ ہیں؟ تو ارشاد ہوا ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا۔ یا برابر آپ سنا کرتے ہیں، ابھی سنا آپ نے، ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا، وہ فاطمہ ہیں اور ان کے باپ اور ان کے شوہر اور ان کے بیٹے۔ دیکھیے اس کے اندر نام ایک ہی ہے، بقیہ رشتے ہیں۔ باپ نام نہیں ہوتا، رشتہ ہوتا ہے، شوہر نام نہیں ہوتا، رشتہ ہے، بیٹا جو ہے وہ نام نہیں ہے، رشتہ ہے۔ تو ابوہا بالہا و بنوہا یہ تینوں لفظیں جو ہیں یہ رشتے ہیں، نام ایک ہے، ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا۔ تو گویا آیہ تطہیر ہے بنام فاطمہ، بقیہ سب رشتوں کی بنیاد پر شامل ہے۔ صلوات بھیجتے ہیں محمد آیہ تطہیر بنام فاطمہ زہرا۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ جو گفتگو میں نے پہلے کی تھی ابھی کہ یہ امام بھی نہیں ہے، یہ نبی بھی نہیں ہے، تو یہ کیا ضروری ہے کہ یہ معصومہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ امام کا کام ہے دین کو بتانا اور نبی کا کام ہے دین کو پہنچانا۔ تو وہ پہنچانے میں گڑبڑ کر دے
تو دین بگڑ جائے گا، لہذا اس کو معصوم ہونا چاہیے تاکہ پہنچانے میں گڑبڑ نہ کرے. یہ بتانے میں گڑبڑ کر دے تو دین خراب ہو جائے گا، لہذا یہ بتانے میں گڑبڑ نہ کرے. جس کے لیے آپ کہتے ہیں کہ نہ اس کے ذمے وہاں سے لانا ہے دین کا، نہ یہاں بیان کرنا ہے دین کا، پھر اس کو معصوم ہونا کیا ضروری ہے؟ اب عزیزان گرامی یہ مسئلہ سنیے کہ یہ کیا مسئلہ ہے، پھر یہ کیوں معصوم ہے. اس کی وجہ عزیزان گرامی یہ ہے کہ رسول کے ذمے 4 کام تھے. مردوں کے لیے زبانی تبلیغ کرنا، مردوں کے لیے عملی تبلیغ کرنا. رسول کا قول بھی حجت ہے، رسول کا عمل بھی حجت ہے. لہذا مردوں کے لیے رسول قول کا نمونہ بنیں گے جب بولیں گے، اور عمل کا نمونہ بنیں گے جب کچھ کریں گے. عورتیں بھی مکلف ہیں اور شریعت کی تمام ذمہ داریاں عورتوں پر بھی اسی طرح سے ہیں جیسے مردوں پر ہیں. نماز عورتوں پر اسی طرح واجب ہوتی ہے جیسے مردوں پر واجب ہوتی ہے. روزہ عورتوں پر اسی طرح واجب ہوتا ہے جیسے مردوں پر واجب ہوتا ہے. حج عورت پر بھی اسی طرح واجب ہوتا ہے جیسے مرد پر واجب ہوتا ہے. تو شریعت کی ذمہ داریوں سے عورتیں الگ نہیں ہیں، بلکہ شریعت کی ذمہ داریاں عورتوں مردوں دونوں پر ڈالی گئی ہیں. رسول اللہ مردوں کے واسطے قولی نمونہ بنیں گے، عورتوں کے واسطے بھی قولی نمونہ بنیں گے، یعنی زبانی سیرت بتائیں گے مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی. مردوں کے واسطے عملی نمونہ بنیں گے، مگر چونکہ خود مرد ہیں لہذا عورتوں کے واسطے عملی نمونہ نہیں بن سکتے. ٹیکنیکل پرابلم یہ ہے کہ رسول اللہ عورتوں کے واسطے عملی نمونہ خود نہیں بن سکتے، اس لیے کہ مرد ہیں. اب جب عورتیں فریاد کریں گی وہ تو رسول تھے، وہ تو مرد تھے، انہیں عورتوں کی پرابلم کیا معلوم کہ ہمیں بچوں کو بھی سنبھالنا ہے اور گھر کو بھی ٹھیک کرنا ہے اور مہمان آنے والے ہیں ان کے لیے کھانا بھی تیار کرنا ہے. اب ایسے عالم میں اگر نماز ہماری رہ گئی تو وہ تو کہہ کے چلے گئے کہ نماز پڑھو 5 وقت، لیکن ہماری پرابلم کو تو سمجھے ہی نہیں وہ. اور ہم نے ہمارے مشکلات کو تو سمجھے ہی نہیں وہ. ان کو کیا معلوم کہ ہم کو کیا کیا پریشانیوں اور مشکلیں جھیلنا پڑتی ہیں زندگی میں. تو رسول عملی نمونہ نہیں بن سکتے، لہذا عملی نمونہ عورتوں کے لیے کوئی ہونا چاہیے. اب یہ کہ کوئی باہر کا ٹکڑا آن کے عملی نمونہ بنے یہ مشیت نے مناسب نہیں سمجھا، لہذا رسول ہی کو ایک بیٹی دی جس کے لیے رسول نے کہا فاطمہ تو بذت منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. چونکہ رسول اللہ کی تبلیغ کا 25% مکمل کرنا فاطمہ کے ذمہ تھا، لہذا اگر یہ معصومہ نہ ہوتی تو کام پھر بگڑ جاتا. صلوات بھیجتے ہیں محمد علیہ. یعنی عورتوں کے واسطے عملی نمونہ جو ہے وہ جناب سیدہ. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، یہ اسی آیت کا جز ہے جناب سیدہ بھی. اگر تم اللہ کو دوست رکھنا چاہتے ہو تو میرا اتباع کرو، میری سیرت پر چلو. تو مرد کے سامنے تو رسول کی زندگی ہے، عورت کے سامنے نہیں. لہذا کوئی بیوی ایسی ہونا چاہیے جو ہر اعتبار سے مثل رسول ہو، اور وہ فاطمہ زہرا تھیں جن کو اللہ نے یہ ذمہ داری سونپی. اور عزیزان گرامی فاطمہ زہرا کی طہارت کی ایک وجہ اور بھی ہے، اور وہ بھی سن لیجئے کہ فاطمہ زہرا جس زمانے میں تھیں، جو دور تھا ان بی بی کا، وہ دور وہ تھا کہ ہدایت کا ایک سلسلہ ختم ہو رہا تھا، دوسرا سلسلہ شروع ہو رہا تھا. ایک سلسلہ ہدایت حضرت آدم سے شروع ہوا تھا جو حضور سرور کائنات پر تمام ہو رہا تھا، اور دوسرا سلسلہ ہدایت مولا کائنات کی ذات اقدس سے شروع ہو رہا تھا. یعنی ہدایت کے 2 موجیں مارتے سمندر اور طہارت و پاکیزگی کے 2 دریا، ایک کا نام نبوت، ایک کا نام امامت،
ایک بنا لا الہ الا اللہ کے نام سے مشہور ہے، ایک بقاء لا الہ الا اللہ کے نام سے مشہور ہے، ایک دین کا محل بنانے کے لیے آیا ہے، ایک دین کا محل بچانے کے واسطے آیا ہے۔ یہ دو سمندر اپنی جگہ طہارت و پاکیزگی و علم و نور کے الگ الگ ہیں۔ اب اس سمندر سے اس سمندر تک اگر کوئی آئے تو بیچ میں وسیلہ کون بنے؟ اس سمندر سے اس سمندر تک آنے میں وسیلہ کون بنے؟ تو اللہ نے فاطمہ زہرا کو وہ نہر قرار دیا جو ایک طرف نبوت سے ملی ہوئی ہے، ایک طرف امامت سے ملی ہوئی ہے۔ ایک طرف ذات اقدس نبوت سے ملتی ہے، دوسری طرف ذات اقدس امامت سے ملتی ہے۔ اب لوگوں کو اگر نبوت سے امامت تک آنا ہو تو وایا سیدہ آ سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد نبوت و امامت کے درمیانی نہر کا نام ہے فاطمہ زہرا، جہاں اس کا ایک کنارہ جا کے ملتا ہے نبوت سے اور ایک کنارہ جا کے ملتا ہے امامت سے۔ تو جو نبوت سے امامت تک آئے گا وہ فاطمہ ہی کے ذریعے آئے گا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا ذریعہ ہی نہیں ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ کوئی کسی ڈیزرٹ میں کھو جائے، وہ پہنچ ہی نہ پائے وہاں تک، تو اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ لیکن اگر نبوت سے امامت تک آنا ہے اور سفر کرنا ہے تو جناب فاطمہ زہرا کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے، کوئی دوسرا وسیلہ نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، ایک بات تو یہ ذہن عالی میں رہے کہ جو بات میں نے شروع میں کہی تھی کہ کانٹروورسی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رسول کی بیویوں کے لیے یہ آیت ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ رسول کے اور ان کے 12 اماموں کے لیے، 14 معصومین کے لیے آیت ہے۔ اب جو لوگ رسول کی بیویوں کے لیے کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں لفظ اہل بیت بیویوں کے لیے استعمال ہوا ہے، تو ہم بھی مانتے ہیں کہ ہاں استعمال ہوا ہے، ہوا۔ پریشانی کس بات کی ہے؟ یہ زبان ہے، ہم لوگ بھی اپنے علاقے کے اہل زبان ہیں۔ جیسے عربی زبان ہے ویسے اردو بھی ایک زبان ہے۔ آپ اگر عربی کے ماہر ہیں، آپ کی مادری زبان عربی ہوگی، ہماری مادری زبان اردو ہے، ہم اس کے ماہر ہیں، ہم اس کے اہل زبان ہیں۔ تو زبان کی اونچ نیچ جو ہے وہ ہم جانتے ہیں، ہر زبان میں وہی سب کیفیتیں ہوتی ہیں، ایک لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ میں آپ کو زبان کی مثال دیتا ہوں، اب دیکھیے، لکھنؤ کی زبان ہے جہاں کی اردو مشہور ہے۔ آپ سے میری ملاقات ہوئی، میں نے آپ سے پوچھا آپ کے گھر میں کیسا مزاج ہے؟ سنا کچھ طبیعت خراب تھی، اب کیا حال ہے؟ کیا پوچھا؟ آپ کے گھر میں کیسا مزاج ہے؟ دوبارہ ملاقات ہوئی تو پوچھا سنا آپ کے گھر میں پرسوں چور آئے تھے؟ وہی لفظ گھر میں کا پھر ریپیٹ ہوا، گھر کا لفظ پھر ریپیٹ ہوا۔ پھر ایک دن ملاقات ہوئی، باتیں ہو رہی تھیں، آپ کے گھر سے ہمیشہ مدد ہوئی لوگوں کی،
اور ہمیشہ سہارا دیا گیا لوگوں کو، پھر وہی گھر کا لفظ استعمال ہوا۔ تینوں جگہ گھر کے معنی الگ ہیں۔ ایک جگہ گھر کے معنی ہیں بیوی، ایک جگہ گھر کے معنی ہیں گھر کے اندر کا حصہ چار دیواری، ایک جگہ گھر کے معنی ہیں آپ کا خاندان، آپ کی فیملی، آپ کے فور فادرز۔ لفظ ایک ہی استعمال ہوا، معنی بدل رہے ہیں، اور زبان والے جانتے ہیں کہ کس جگہ پر کون سا لفظ استعمال ہوا، اسی کے مطابق وہ آدمی جواب دے گا سامنے والا۔ اس کو پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو بیٹھ کے پڑھائے کہ یہاں پہ یہ معنی ہے، اس لیے کہ ہم جس سے بات کر رہے ہیں وہ بھی زبان جانتا ہے ہماری، وہ بھی اردو کا جاننے والا ہے، جو ہم بات کر رہے ہیں وہ اس کا اسی زبان میں جواب دے رہا ہے۔ تو معلوم ہے کہ لفظوں کا مزاج ہی ہے، ہر زبان میں ہے۔ اب ہم مثال اردو کی اس لیے دے سکتے ہیں کہ اردو زبان ہمیں آتی ہے، دوسری زبان میں نہیں آتی۔ تو جیسے اردو زبان ہے ویسے عربی زبان بھی ہے، ایک لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتی ہے، ویسے فارسی زبان بھی ہے، ایک لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتی ہے، ویسے انگریزی زبان بھی ہے، ایک لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتی ہے۔ تو ٹھیک ہے، اہل بیت کا لفظ بیوی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن دوسرے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس میں پریشانی کس بات کی ہے بھائی؟ کون سا بڑا علمی نکتہ بیان کیا ہے، کون سا بڑا تیر مار لیا؟ اگر آیہ تطہیر سے مراد صرف اتنا ہے، غور سے سنیے گا، اگر آیہ تطہیر سے مراد صرف اتنا ہے کہ رسول کی بیویاں پاک دامن ہیں، تو یہ ہم پہلے سے مانتے ہیں، اس کے لیے جھگڑا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ رسول کی بیویوں کو ہم پاک دامن مانتے ہیں، اور نہ صرف اپنے رسول کی بیویوں کو بلکہ حضرت آدم سے لے کر سرور کائنات تک جتنے پیغمبروں کی شادیاں ہوئیں اور جتنوں کی بیویاں ہیں ان سب کو ہم پاک دامن مانتے ہیں۔ رسول کی بیویوں کے دامن کردار پر ہم دھبا نہیں مانتے۔ تو رسول کی بیویوں کی پاک دامنی کا جہاں تک سوال ہے، آیہ تطہیر کو زحمت دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم یوں ہی مانتے ہیں۔ ہم یوں ہی مانتے ہیں، اس کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے پریشان ہونے کی۔ ہمارے سب بڑے بڑے علماء، پڑھے لکھے لوگ سب مانتے ہیں کہ رسول کی بیویوں کے دامن کردار کے اوپر دھبا نہیں ہوتا۔ اور قرآن مجید کی وہ آیت جو ہے جس کے اندر یہ ہے کہ فَخَانَتَاهُمَا، ان دونوں نے خیانت کی، نوح اور لوط کی بیویاں جو دو ہمارے نیک بندوں کے ساتھ تھیں اور دونوں نے خیانت کی، وہاں خیانت کے معنی ہم کیریکٹر والی خیانت نہیں مانتے ہیں، بلکہ خیانت سے مراد ہم یہ مانتے ہیں کہ دل میں کفر چھپائے رہیں اور اپنے شوہر پر اپنا ایمان ظاہر کرتی رہیں، اس لیے اپنے ایمان و عقیدے میں خیانت کی، نہ یہ کہ چال چلن میں خیانت کی۔ اور ہم نے نوح اور لوط کی بیویوں کو بھی ہم چال چلن کا خراب نہیں مانتے، عقیدہ کا خراب مانتے۔ تو پیغمبروں کی بیویوں کے لیے چال چلن کی گارنٹی لیتے ہیں، عقیدے کی گارنٹی نہیں لیتے ہیں۔ صلوات بھیجیں محمد و آلہ محمد۔ چال چلن والی بات کو وہاں بھی ہم نہیں مانتے جہاں قرآن لفظ خیانت استعمال کر رہا ہے۔ خیانت فی الدین اس سے مراد ہے کہ دین کے معاملے میں خیانت کی انہوں نے، کفر دل میں چھپائے رکھا انہوں نے، اور شوہر کے سامنے اپنا ایمان ظاہر کرتی رہیں۔ جب موقع آیا تو کھل گئی یہ بات کہ ان کے دل میں ایمان نہیں تھا بلکہ دل میں کفر تھا۔ اسی چیز کو قرآن پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے، اظہار کر رہا ہے اس کا کہ وہ ایسی تھی، لیکن چال چلن ان کا بھی ہم خراب نہیں مانتے۔ تو اگر بات خالی چال چلن کی ہے تو یہ تو ہم پیسے بھی مانتے ہیں، اور اگر بات من المہد الی اللحد معصوم ہونے کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کوئی عالم اسلام میں نہیں مانتا ہوگا، اس لیے کہ بہت سی بیویاں ایسی تھیں جو پہلے حالت کفر میں تھیں پھر اسلام لائیں۔ تو عصمت کے مزاج کے خلاف ہے کسی کا کافر ہونا۔ تو یہ جو باتیں ہوتی ہیں، یہ دو فہرستیں جو ہیں کہ رسول کی یہ بیویاں تھیں یا یہ،
اہل بیت تھے. لیکن جو بات مجھے اصل میں سنانا ہے اور جس کے واسطے اتنی لمبی چوڑی تمہید آپ کی خدمت میں عرض کی، وہ یہ ہے کہ جناب فاطمہ کا نام دونوں فہرستوں میں ہے. یعنی اہل بیت کی جو فہرست ہم پیش کرتے ہیں 14 آدمیوں کی، اس کے اندر بھی نام جناب سیدہ کا ہے، اور جو بقیہ عالم اسلام اہل بیت کی فہرست پیش کرتا ہے اس کے اندر بھی جناب سیدہ کا نام ہے. اس لیے کہ دشواری یہ ہے کہ افراد خانہ میں سے اگر بیٹی کو مائنس کر دیں تو رشتہ کس کا رہ جائے گا؟ لہذا مجبور ہے وہ بھی رسول اللہ کی اس فہرست میں نام رکھنے کے لیے جناب سیدہ کا. تو جناب سیدہ کا نام جو ہے وہ مشترک ہے، کامن ہے دونوں فہرستوں میں. مولا علی کا نام مشترک نہیں ہے، اماموں کا نام مشترک نہیں ہے، مگر جناب سیدہ کا نام مشترک ہے، دونوں میں کامن ہے. ان کی فہرست میں بھی جناب سیدہ کا نام ہے کہ آیہ تطہیر ان کے لیے ہے، اور ہماری فہرست میں بھی جناب سیدہ کا نام ہے کہ آیہ تطہیر ان کے لیے ہے. تو ایک بات ذہن میں رکھیے مقدمے کے طور پر، اور وہ یہ کہ جناب سیدہ کا نام دونوں فہرستوں میں مشترک ہے. یعنی تمام عالم اسلام بغیر کسی ایک کو الگ کیے ہوئے اس بات کا قائل ہے کہ آیہ تطہیر کسی کے لیے ہو یا نہ ہو لیکن جناب سیدہ کے واسطے یقیناً تھی. ایک پوائنٹ. اب آئیے جلدی سے ایک دوسرا پوائنٹ بھی ڈسکس ہو جائے آج کی مجلس میں، پھر بات کل آگے بڑھے گی انشاءاللہ. اور وہ یہ کہ رسول کی اولادوں کے سلسلے میں بھی کانٹروورسی ہے. جیسے آیہ تطہیر کے سلسلے میں کانٹروورسی ہے، ویسے رسول کی اولادوں کے سلسلے میں بھی کانٹروورسی ہے کہ رسول کی کتنی اولادیں تھیں. بیٹوں کے سلسلے میں کانٹروورسی نہیں ہے. سب لوگ مانتے ہیں کہ رسول اللہ کے 3 صاحبزادے پیدا ہوئے، مگر کم سنی میں تینوں شہزادے رحلت کر گئے. 2 بی بی خدیجہ سے پیدا ہوئے. سب سے پہلے جناب قاسم پیدا ہوئے جو کم سنی میں انتقال فرما گئے. اس کے بعد جناب طاہر پیدا ہوئے، وہ بھی کم سنی میں انتقال فرما گئے، اور انہی کا لقب طیب بھی تھا. تو یہ دونوں ایک ہیں، 2 نہیں ہیں. تو ایک جناب قاسم اور ایک جناب طاہر جن کا لقب طیب بھی تھا، یہ دونوں شہزادے جناب خدیجہ ان کی والدہ تھیں، اور یہ پیدا ہوئے اور پیدا ہونے کے چند مہینے بعد ان کی رحلت ہو گئی. تیسرے صاحبزادے جناب ماریہ قبطیہ کے بدن سے ہوئے جو مدینے میں پیدا ہوئے، اور یہ بھی چند مہینے کے دنیا سے رخصت ہو گئے. ان کا نام جناب ابراہیم تھا، اور یہ بھی زندہ نہیں رہے. تو یہ تو 3 صاحبزادے ہیں حضور کے جو پیدا تو ہوئے مگر زندہ نہیں رہے، چھوٹے سے سن میں انتقال کر گئے. بیٹیوں کے سلسلے میں اختلاف ہے. بیٹیوں کے سلسلے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی 4 بیٹیاں تھیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ 1 بیٹی تھی. ایک طبقہ مسلمانوں کا وہ ہے جس میں ہم لوگ ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ رسول کی ایک ہی صاحبزادی تھی جناب سیدہ. 3 بیٹے پیدا ہوئے، ان تینوں کو ہم بھی مانتے ہیں کہ 3 صاحبزادے پیدا ہوئے جو کم سنی میں انتقال کر گئے، اور 1 صاحبزادی پیدا ہوئی جو زندہ رہی اور صاحب اولاد ہوئی، وہ جناب سیدہ تھی. باقی مسلمان کہتے ہیں نہیں، رسول اللہ کی 4 صاحبزادیاں ہوئیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور جناب سیدہ. وہ کہتے ہیں کہ جناب سیدہ سب میں چھوٹی تھی اور رسول اللہ کو سب سے زیادہ پیاری بھی تھیں وہی، مگر 3 صاحبزادیاں اور تھیں جو بڑی تھیں، اور یہ سب سے چھوٹی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ہم پر لوگ بڑا گندا الزام لگاتے ہیں. یہ بڑی باتیں بری ہیں کہ ایسے چھچورے اور چھوٹے الزام لگاتے ہیں کہ جس کو دیکھ کے تکلیف ہوتی ہے.
کہتے ہیں شیعہ لوگ اس لیے نہیں مانتے رسول اللہ کی اور بیٹیاں، اور اس لیے انکار کرتے ہیں کہ حضرت علی کو چاہتے ہیں وہ کہ رسول کے اکیلے داماد رہیں اور لوگ دامادی میں شریک نہ ہو جائیں۔ خدا کی قسم ایسا جو لوگ سوچتے ہیں کتنی پس ذہنیت ہے اور کتنا چھوٹا دماغ ہے جو اتنی سی باتوں کو اس برے طریقے سے لوگ سوچتے ہیں کہ ہم اس لیے رسول کی بیٹیوں کے وجود سے انکار کرتے ہیں کہ حضرت علی اکلوتے داماد رہے رسول کے، دوسرے داماد نہ ہوں۔ کوئی سوچنے کی بات ہے، جس کے جے بیٹیاں ہوتی ہیں وہ داماد ہوتے ہیں، اس میں بگڑنے کی کون سی بات ہے بھائی؟ کوئی ہر ایک کی ایک ہی بیٹی تھوڑی ہوتی ہے، کسی کے 2 بیٹیاں ہیں، کسی کے 3 بیٹیاں ہیں، کسی کے 4 بیٹیاں ہیں، تو جس کو اللہ جے بیٹیاں دیتا ہے وہ اس کے دامادوں کا بندوبست کرتا ہے، اس کے وہ داماد بھی ہوتے۔ اور پھر یہ کہ اگر رسول کی 4 بیٹیاں ہیں اور ایک بیٹی مولا علی کو بھی بیاہی ہوئی ہے تو حضرت علی کوئی دامادی کے رشتے سے الگ تو نہیں ہو جائیں گے کہ پھر یہ داماد رہیں گے نہیں؟ ابھی داماد تو رہیں گے، اب یہ کہ اور داماد بھی ہیں، ایک داماد یہ بھی ہیں، اور داماد بھی ہیں، ایک داماد یہ بھی ہیں۔ لیکن یہ کہ یہ بڑی پس ذہنیت کی بات ہے کہ یہ شیعہ لوگ اس لیے رسول کی بیٹیوں سے انکار کرتے ہیں کہ رسول کے داماد صرف علی رہیں، دوسرے لوگ اس میں شامل نہ ہو جائیں ورنہ علی کی فضیلت گھٹ جائے گی۔ کون سا علی کی یہاں فضیلت کا ایسا فاقہ پڑا ہوا ہے کہ دامادی میں لوگ شریک ہو گئے تو علی کہیں کہ نہ رہے؟ بتائیے، سوچنے کے قابل بات ہے۔ یعنی اگر رسول کے 2 داماد، 3 داماد، 4 داماد اور بھی ہیں تو کیا ان کے ہونے سے علی مولود کعبہ نہیں رہیں گے؟ یا علی دعوت عشیرہ میں وعدہ کرنے والے نہ رہیں گے؟ یا علی شب ہجرت بستر رسول پر سونے والے نہ رہیں گے؟ یا علی فاتح بدر و خیبر و خندق و احد نہ رہیں گے؟ یا علی صاحب ذوالفقار نہ رہیں گے؟ یا علی فاتح خیبر نہ رہیں گے؟ یا علی خطیب منبر سلونی نہ رہیں گے؟ یا علی شہر علم کا دروازہ نہ رہیں گے؟ یا علی غدیر کے مولا نہ رہیں گے؟ علی کیا کون سی کمی ہو جائے گی اس میں اگر 2-4 داماد اور آ گئے تو؟ ابھی کون سی آفت ایسی آ جائے گی؟ اور ہے کہ صاحب اس وجہ سے یہ لوگ نہیں مانتے ہیں۔ آخر اماموں کے اولادوں کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ آپ دیکھیے، ویسے دیکھیے ہمارا طرز عمل کہ امام سوائے مولا علی کے جن کے 2 بیٹے امام ہوئے، ورنہ ہر امام کا ایک فرزند امام، بقیہ اور جو صاحبزادے ہیں آخر ان کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ مولا علی کے اور جو صاحبزادے ہیں ان کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ امام حسن کے جو صاحبزادے ہیں آخر ان کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ چوتھے امام کے اور صاحبزادے 5ویں امام کے علاوہ جو ہیں آخر ان کا احترام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ چھٹے امام کے 7ویں امام کے جو صاحبزادے ہیں اور امامزادے جو ہیں آخر ان کا احترام کیا جاتا ہے کہ نہیں کیا جاتا؟ آپ لوگ زیارتوں کو جاتے ہیں، ایران جاتے ہیں، عراق جاتے ہیں، وہاں زیارت کرتے ہیں تو جگہ جگہ امامزادوں کے روزے بھی ہیں، مزار بنے ہیں، وہاں جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ زری کو بوسہ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں؟ یا جناب معصومہ قم ہیں مفتی کاظم علیہ السلام کی صاحبزادی، تو آخر وہاں جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں؟ زری مبارک کو جا کے بوسہ دیتے ہیں، دعا کرتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، حاضری دیتے ہیں، جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں؟ یا اور ایران میں جگہ جگہ اگر آپ لوگ کبھی شیراز گئے ہوں، حضرت شاہ چراغ کا مزار ہے وہاں، امام مفتی کاظم علیہ السلام صاحبزادے 3 صاحبزادے وہاں دفن ہیں امام مفتی کاظم علیہ السلام، باقاعدہ روزے بنے ہوئے ہیں، زری ہے، سب کچھ، زائرین جاتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، حاضری دیتے ہیں، میں خود حاضری دے چکا ہوں۔ تو مطلب یہ ہے کہ خرچ جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں؟ امام کو امام کی طرح مانتے ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن امام ذاتوں کا بھی احترام کرتے ہیں اماموں کی وجہ سے، وہ الگ بات ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم احترام نہ کرتے ہوں۔ تو بھئی جناب سیدہ کے لیے آئے تطہیر ہے، وہ معصومہ ہیں، ان کا اس طرح احترام کریں گے، لیکن اگر ان کی سگی بہنیں اور ہوتی تو ایسی بات تھوڑی ہے، ہم ایسے گئے گزرے تھوڑی ہیں کہ ان کا احترام نہ کریں، ضرور احترام کرتے ہیں۔
ماشاء اللہ کیوں نہ احترام کرتے، لیکن ہم پر ثابت تو ہو جائے کہ وہ صاحبزادیاں تھیں رسول کی. پھر تو ثابت ہونے کی بات ہے، ثابت تو ہو جائے کہ صاحبزادیاں تھیں رسول کی. ہم پر ثابت نہیں، اور ہم پر دو چار کی طرح ثابت نہیں. اس لیے کہ کتاب میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ رسول اللہ کی شادی 25 برس کے سن میں ہوئی تھی، اور 40 برس کے سن میں آپ نے اعلان رسالت کیا تھا. تو 15 برس کا گیپ ہے، اور 5 برس تک اولاد نہیں ہوئی، تو 15 برس میں 5 برس مائنس ہو گئے. اور جو پہلی اولاد ہوئی وہ صاحبزادے ہوئے جناب قاسم، تو 1 سال ان کی ولادت کا مائنس ہو گیا، 9 برس. اور پھر کتاب الاستیاب میں لکھا ہے کہ بعثت کے 5 برس پہلے آپ نے اپنی 3 بیٹیاں 3 کافروں کو بیاہ دیں. زینب کی شادی ابو العاص سے کی، اور رقیہ ام کلثوم کی شادی ابو لہب کے بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے کی. یہ کب کی؟ بعثت سے 5 برس پہلے. تو بعثت کے 5 برس تک، شادی کے 5 برس بعد تک بچہ نہیں ہوا. بعثت سے 5 برس پہلے شادیاں کر دیں، تو 5 ادھر سے مائنس ہوئے، 5 ادھر سے مائنس ہوئے، 10 تو یوں ہی 15 میں سے مائنس ہو گئے. 1 سال بیٹے کی ولادت کا مائنس ہو گیا. اب 4 برس بچے. 4 برس میں 3 لڑکیاں پیدا ہوئیں، پلی بڑھیں، جوان ہوئیں، شادی کے لائق ہوئیں. شادی ہوئی، رخصتی ہوئی، اپنے شوہروں کے گھر چلی گئیں. یہ کون سا معجزہ ہو گیا؟ یہ مجھے سمجھا دیجئے. اور رسول کی پالیسی بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک طرف بیٹی کی شادی کے معاملے میں اتنے کنزرویٹو ہیں کہ بڑے بڑے آ رہے ہیں صحابہ کرام، ان کے ساتھ شادی نہیں کر رہے ہیں، کہتے ہیں مجھے اختیار نہیں ہے، خدا جس سے کہے گا اس سے فاطمہ کی شادی ہوگی. اور دوسری طرف شادی کے معاملے میں لڑکیوں کی اتنے لبرل ہیں کہ 3 کافروں کے ہاتھ تھما دی 3 لڑکیاں. یہ کسی کی عداوت کی بات نہیں ہے. اب اس کے اوپر لوگ اعتراض کرتے ہیں اور دسیوں باتیں کرتے ہیں. یہ میں اس لیے پڑھا کرتا ہوں، برابر پڑھتا رہتا ہوں یہ چیزیں، تاکہ بچوں کے کانوں میں یہ باتیں پڑی رہیں کہ صاحب قرآن مجید میں بنات کا لفظ آیا ہے رسول کی بیٹیوں کے لیے. جو آیا حجاب ہے جس میں پردے کا حکم ہے قرآن میں، وہ آیت یہیں سے شروع ہوتی ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین. اے رسول اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، اور مومنین کی عورتوں سے کہہ دیجئے. جو پردے کا حکم ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ اے رسول اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، اور مومنین کی عورتوں سے کہہ دیجئے. تو کہتے ہیں دیکھیے یہ شیعہ ہیں، قرآن نہیں مانتے ہیں. اس کے اندر بنات کا لفظ ہے، کسی سے بھی عربی جاننے والے سے پوچھ لیجئے، بنات جمع ہے بیٹیاں، اس کا ترجمہ ہے. تو قرآن تو کہہ رہا ہے بیٹیوں سے کہہ دیئے، یہ کہتے ہیں ایک بیٹی ہے. ہمارا تو یہ خالی شیعہ تھوڑی کرتے ہیں، یہ کام رسول اللہ نے بھی کیا. قرآن نے جمع کا لفظ استعمال کیا، رسول اللہ نے واحد. آیہ مباہلہ پڑھ لیجئے، انفس جمع ہے، ایک کو لے گئے. ابنا جمع ہے، 2 کو لے گئے. عربی میں جمع 3 سے کم پہ ہوتی نہیں ہے، وہ 3 تو کہیں پہ لے ہی نہیں گئے. 2 بیٹوں کو لے گئے، 1 بیٹی کو لے گئے، 1 داماد کو لے گئے. قرآن مجید میں تینوں جمع کے صیغے استعمال کیے، رسول نے تینوں کو نہیں مانا. اور دوسری بات میاں خیر یہ تو خطابی بات ہے، اصلیت یہ ہے کہ آپ قرآن پڑھیے اور تفسیر پڑھیے. آیہ حجاب نازل ہوئی ہے سن 7 ہجری میں. اور یہ تینوں صاحبزادیاں جو ہیں، ان میں کی آخری صاحبزادی جناب زینب کا انتقال ہوا ہے سن 5 ہجری میں. تو جس وقت آیہ حجاب نازل ہوئی ہے اس وقت نہ زینب زندہ تھی، نہ رقیہ زندہ تھی، نہ ام کلثوم زندہ تھی. تینوں صاحبزادیاں انتقال کر چکی تھیں جس وقت آیہ حجاب نازل ہوئی ہے. تو بنات کا لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ
رسول کی صرف بیٹیوں کے لیے نہیں استعمال ہوا ہے، بلکہ قرآن مجید نے یہ لفظیں دوسری طریقے سے استعمال کی ہیں۔ اس کے استعمال کا موقع سمجھیے، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، وہاں جہاں قرآن میں حرام عورتوں کا ذکر ہے جن سے آپ کی شادی نہیں ہو سکتی، جو آپ پر اللہ نے حرام کر دی، تو ارشاد ہو رہا ہے کہ تمہارے اوپر تمہاری مائیں حرام کر دی گئیں، تمہاری بیٹیاں حرام کر دی گئیں۔ کس کی 5-6 مائیں ہوتی ہیں؟ تو ماؤں سے مراد کیا ہے؟ تو کہہ رہے تم پر تمہاری ماں حرام کر دی گئی۔ چلو بیٹیاں ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، مگر ماں تو ایک ہی ہوتی ہے۔ تم پر تمہاری مائیں حرام کر دی گئیں، امہات جمع ہے عربی گرامر کی۔ تو ماؤں سے کیا مراد ہے؟ ماؤں سے مراد یہ ہے کہ ماں، نانی، دادی، اوپر کی جتنی ہیں سب مائیں ہیں حضرت حوا تک۔ بیٹی، نواسی، پوتی، آگے نسل جتنی چلے وہ سب بیٹیاں ہیں آپ کی۔ بھائی ادھر آپ کے پہلے جتنی ہیں وہ سب ماؤں کے حکم میں جائیں گی، ادھر بعد والی جتنی ہیں وہ سب بیٹیوں کے حکم میں جائیں گی۔ تو جب بیٹیوں کا لفظ استعمال ہو تو بیٹی، بیٹی کی بیٹی، نسل ہماری وہ سب ہماری بیٹیاں ہیں۔ جب ماؤں کا لفظ استعمال ہو تو ماں، ماں کی ماں، باپ کی ماں، میں اس طریقے سے کر کے اوپر جتنی عورتیں وہ سب مائیں ہوں گی۔ تو قل ازواجک و بناتک سے مراد نسل رسول میں آنے والی سیدانیاں ہیں، نہ یہ کہ رسول کی بیٹیاں اس وقت جتنی تھیں وہ۔ اور ہم نے تو یہ ہے۔ اور اب وہ کہتے ہیں صاحب نہج البلاغہ میں دیکھیے مولا علی نے کہا ہے کہ تمہیں دامادی ہے۔ یہ سب میں اس لیے سنائی دے رہا ہوں کہ بجائے اس کے کوئی دوسرا کہے تو لوگ گھبرا کے ہم سے پوچھتے ہیں صاحب آپ نے تو یہ پڑھا، وہ یہ کہہ رہے تھے، تو ہم نے یہ پڑھا تو ہم ہی آپ کو یہ بھی سنا دیں۔ نہج البلاغہ میں مولا علی ایک بزرگ کو سمجھا رہے ہیں ان کی غلطیوں کے اوپر اور ان کی نامناسب روش کے اوپر، ان کو سمجھا رہے ہیں۔ ایک بزرگ گزرے ہیں اسلام کی تاریخ میں، بھارت نہج البلاغہ میں دیکھیے آپ کو مل جائے گا۔ اور مولا علی ان کو سمجھا رہے ہیں اور ان سے یہ فرما رہے ہیں کہ میں آپ کو کیا سمجھاؤں، میں آپ سے کیا کہوں، کون سی بات ایسی ہے جو آپ کو نہیں معلوم ہے، کون سا معاملہ ایسا ہے جہاں آپ نہیں موجود تھے۔ آپ سوچئے آپ کیا کر رہے ہیں۔ ابھی آپ کو تو سب باتیں معلوم ہیں اور آپ کو تو رسول اللہ سے دامادی بھی ہے، یہ ہے نہج البلاغہ میں، ہم نہیں پڑھا ہے، میں کیا پریشانی کی بات ہے بھائی، یہ سب لینگویج ہے۔ داماد کا لفظ ہم بھی 70 دفعہ استعمال کرتے ہیں، اور جتنے یہاں بیٹھے میں ہیں کوئی اٹھ کے کہہ دے کہ کیا صرف اپنی بیٹی ہی کے شوہر کو داماد کہا جاتا ہے؟ یہ آپ کی بھتیجی کا شوہر ہے، آپ کے ساتھ آیا، آپ مجھ سے کیا انٹروڈکشن کرائیں گے؟ یہ کون کہتا تھا یہ میرے داماد ہیں؟ آپ کی بھانجی کا شوہر ہے، کیا کہیے گا؟ یہ میرے داماد ہیں۔ آپ کے بڑے گہرے دوست کی لڑکی کا شوہر ہے، کیا کہیے گا؟ یہ داماد ہیں۔ تو دامادی کا یہاں سے وہاں تک سینکڑوں آدمی داماد بتائے جاتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو بیٹی کا شوہر ہو بس وہی داماد ہے، اس کے علاوہ کوئی داماد نہیں ہے۔ تو جو بیٹیاں رسول اللہ نے پالی تھیں اور ان کی شادی کی تو داماد تو کہا ہی جائے گا، اور کیا کہا جائے گا؟ تو اس کے لیے کون سی ایسی پریشانی ہے، کون سا ایسا ہنگامہ ہو جاتا ہے؟ تو بہرحال یہ اختلاف ہے عالم اسلام میں کہ رسول کی 4 بیٹیاں ہیں یا 1 صاحبزادی ہیں، لیکن دونوں فرقے جو 4 مانتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ جناب سیدہ بھی رسول اللہ کی یقیناً صاحبزادی ہیں، اور جو 1 مانتے ہیں وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ یقیناً جناب سیدہ رسول اللہ کی صاحبزادی ہیں۔ تو اب آج کی مجلس تمام ہو رہی ہے، بیان کل آگے بڑھے گا۔ آج صرف اتنا، آج کے بیان کا خلاصہ ذہن میں رکھیے، یہ کل کے لیے مضمون میں تیار کر رہا ہوں۔ آج کی مجلس میں کل کی مجلس کے لیے سبجیکٹ کو
درست کرنے کے لیے میں نے آج آپ کو اتنی دیر سنایا ہے کہ جناب سیدہ کو 2 تحفظ حاصل ہیں اور 2 پروٹیکشن ملے ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ پوری امت مسلمہ مانتی ہے کہ آیہ تطہیر یقیناً ان کے لیے ہے، اس لیے کہ مسلمانوں کی دونوں فہرستوں میں جناب سیدہ کا نام کامن ہے، اور پوری امت مسلمہ مانتی ہے کہ یقیناً جناب سیدہ رسول اللہ کی صاحبزادی ہیں، اس لیے کہ رسول کی اولادوں کی جو 2 فہرستیں ہیں مسلمانوں کے 2 فرقوں میں، ان دونوں میں جناب سیدہ کا نام جو ہے وہ کامن ہے، ادھر بھی ہے اور ادھر بھی ہے۔ تو جناب سیدہ کو خدا اور رسول کی طرف سے 2 ایک پروٹیکشن خدا کی طرف سے ملا ہوا ہے، ایک رسول کی طرف سے ملا ہوا ہے۔ خدا کی طرف سے جو پروٹیکشن ملا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ وہ یقیناً صاحب آیہ تطہیر ہیں، اور رسول کی طرف سے جو پروٹیکشن ملا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ وہ یقیناً رسول کی صاحبزادی ہیں۔ بس یہ 2 پوائنٹ اپنے دماغ میں آپ رکھیے گا۔ اب اس کے بعد جو بیان ہے وہ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل آگے بڑھے گا، اس لیے کہ یہ زمانہ مصائب جناب فاطمہ زہرا کا زمانہ ہے، اور ہر سال جب میں یہاں حاضر ہوتا ہوں تو معصومہ عالم کے مصائب بھی پڑھتا ہوں اور انہی بی بی کے فضائل بھی پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، اس لیے کہ تاریخ عالم و آدم کا بڑا دردناک واقعہ ہے جناب سیدہ کا واقعہ، بڑا دردناک واقعہ ہے جناب سیدہ کا واقعہ۔ یعنی چاہیے تو یہ تھا کہ رسول کے اٹھنے کے بعد ہم تاریخ میں یہ پڑھتے کہ مسلمان جوع در جوع آیا کرتے تھے، دوسرے شہروں سے آتے تھے، قرب و جوار کے علاقوں سے آتے تھے، قافلے بنا کے آتے تھے، دروازے پر بیٹھ کے رویا کرتے تھے، فاطمہ زہرا کو پرسہ دیا کرتے تھے، تعزیت ادا کیا کرتے تھے، اس لیے کہ جب رسول دنیا سے گئے ہیں اس وقت تو جناب سیدہ کے علاوہ رسول کی اولاد میں کوئی زندہ نہیں تھا، یہ تو سبھی مانتے۔ جب رسول دنیا سے گئے اس وقت تو کوئی زندہ نہیں تھا، جو اور بیٹیوں کے بھی قائل ہیں وہ بھی اس کے قائل ہیں کہ وہ حیات رسول میں رحلت کر گئی تھیں، رسول کی رحلت کے وقت موجود نہیں تھی، تو رسول کی رحلت کے وقت اکیلی وارث رسول جناب سیدہ تھی۔ اور عزیزان گرامی، جب تاریخ ایک ڈیٹیل لکھ رہی ہے ذرا سی، تو اگر فاطمہ کے علاوہ کوئی رسول کو رویا کرتا ہوتا تو تاریخ یہ بھی لکھتی کہ ازواج کے حجروں سے رونے کی آوازیں آیا کرتی تھیں، بیویاں رسول کو یاد کر کے رویا کرتی تھیں، مسجد میں بیٹھ کے صحابہ رسول کو رویا کرتے تھے، جمعہ کا دن آیا رسول کے بعد تو صحابہ میں کوہرام مچا ہوا تھا، رو رہے تھے کہ ہائے وہ جمعہ پڑھانے والا کیا ہو گیا۔ ہونا چاہیے تھا کہ نہیں ہونا چاہیے تھا، آپ مجھے بتائیے۔ لیکن رسول دنیا سے چلے گئے تو ایسا لگا جیسے کوئی اجنبی مسافر آ کے کہیں مر گیا ہو، جس کا کوئی ہو ہی نہیں، جس کا کوئی نہ ہو۔ نہ تو ہم مسجد میں دیکھتے ہیں کسی کو روتے ہوئے، کیوں؟ کیا رسول اللہ کو لوگ یاد کر کے گریہ نہیں کر سکتے تھے؟ ازواج کے محبت کے افسانے بہت ہیں، مگر دلیل محبت میں کہیں پر نہ ملا یہ کہ کوئی بی بی رسول کو یاد کر کے روتی ہوں۔ اس لیے کہ اگر آپ کو یہ تاریخ میں لکھا نہیں ہوگا تو جناب سیدہ کو رونا کیوں لکھا؟ اور جب ان کا رونا لکھا تو پھر دوسروں کا بھی رونا اگر ہوتا تو لکھتے۔ اور یہ لکھا ہر تاریخ میں کہ جناب سیدہ رویا کرتی تھی، رات و دن اپنے پدر بزرگوار پر روتی تھی، لیکن یہ کہیں نہیں لکھا کہ کوئی جناب سیدہ کے پاس تعزیت کو آتا تھا۔ تعزیت کو آنے والا کوئی نہیں تھا۔ البتہ بی بی اپنے باپ کو یاد کر کے رویا کرتی تھی، کبھی بچوں کو کلیجے سے لگا کے رو رہی ہیں کہ تمہارا چاہنے والا نانا کیا ہو گیا، کبھی محراب کو دیکھ کے رو رہی ہیں کہ جو یہاں نماز پڑھاتا تھا وہ کہاں چلا گیا، کبھی ممبر کو دیکھ کے رو رہی ہیں جو اس ممبر کو خطبہ پڑھتا تھا وہ کیا ہو گیا۔ اور روایت میں ہے کہ ایک دن بیت الشرف میں تشریف فرما تھی اور دیر سے اپنے گھر کے دروازے کو دیکھ رہی تھی، جب کسی بی بی نے کہا کہ شہزادی دیر سے گھر کے دروازے کو کیا دیکھ رہی ہیں،
تو ایک دفعہ چوک پڑی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. فرمایا میں سوچ رہی ہوں میرا بابا اب اس دروازے سے کبھی نہ آئے گا میرے گھر میں. یہ کہا اور رونے لگی, یہ کہا اور یاد کرنے لگی. اور عزیزان گرامی اسی عالم میں مولا علی نے لوگ آئے, کہا کہ آپ سیدہ سے کہہ دیجئے کہ ان کے رات و دن کے رونے سے ہمارے کاموں میں خلل پڑ رہا ہے. ہمارے کاموں میں خلل پڑ رہا ہے. ایک وقت مقرر کر لیں, اس وقت رویا کریں. اب اللہ بتائیے, رونے کے لیے بھی کہیں وقت مقرر ہوتا ہے؟ کون کس کو کس وقت یاد آئے؟ کیا اس کے لیے بھی کہ دل میں کس وقت درد ہو وقت معین ہوگا؟ محبت کی لہر کس وقت تیز ہو جائے اس کے لیے کوئی وقت معین ہوگا؟ آپ انصاف سے بتائیے, بالکل فطرت انسانی کے خلاف بات. یا دن کو روئیں یا رات کو روئیں, ان کے 24 گھنٹے کے رونے سے ہمارے کاموں میں خلل پڑتا ہے. اے ظالم تاریخ, اہل مدینہ تو کوئی بیوی اپنے گھر میں لاؤڈ اسپیکر لگا کے تو روتی نہیں تھی جو سارے مدینے میں اس کے ہارن لگے ہوئے تھے. اہل مدینہ کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ کوئی لاؤڈ اسپیکر لگا کے تو روتی نہیں تھی, اور مدینے کی ہر گلی کوچے میں ہر دروازے کے سامنے اس کا ہارن لگا ہوا تھا کہ جب روتی نہیں تو سارے مدینے میں آواز گونجتی تھی. ایک کمزور اور ضعیف عورت اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی رو رہی ہے, اس کی آواز کہاں تک جائے گی آپ مجھے بتائیے؟ ایک کمزور عورت اپنے گھر میں بیٹھی رو رہی ہے, اس کی آواز کہاں تک جائے گی؟ آپ خود انصاف سے بتائیے. ہاں, مسجد سے چونکہ گھر ملا ہوا تھا لہذا مسجد میں ضرور تھوڑی سی آواز آتی تھی, تو جو کاروبار خلافت مسجد میں چل رہا تھا وہ فاطمہ کے رونے سے ڈسٹرب ہونے کا خطرہ تھا. لہذا کہا کہ ان کے رونے سے ہمارے کام میں خلل پڑ رہا ہے. سیدہ نے ان لوگوں سے تو یہ کہلوا دیا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ میں ان کے درمیان صرف چند دن کی مہمان ہوں. لیکن مولا علی نے ایک حجرہ بنا دیا جس کا نام بیت الحزن ہے آج بھی. جناب سیدہ اس میں بیٹھ کے اپنے بابا کو روتی تھی. رسول اللہ کے بعد زندہ ہی کئی دن رہی, بہرحال جے دن بھی زندہ رہی ہوں اس حجرے میں بیٹھ کے روتی تھی. چند دن اس حجرے سے سیدہ کی آواز گونجی, واہ بتا ہائے بابا, واہ بتا ہائے میرے بابا, کہاں چلے گئے آپ؟ اور اس کے بعد سیدہ شہید ہو گئیں, وہ حجرہ ویران ہو گیا. عزیزان گرامی, یہ امام باڑے کی تاریخ ہے. امام باڑہ جو ہمارے کیا کہلاتا ہے, اس کو امام باڑہ کہیے یا امام بارگاہ کہیے یا علاوہ کہیے یا حسینیہ کہیے یا ماتم کہیے, یہ تو الگ الگ لفظیں ہیں, لیکن وہ گھر جس میں ذکر عزائے حسین ہوتا ہے, ماتمداری امام حسین کی ہوتی ہے. جو گھر اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس میں ذکر حسین ہوگا, حسین کی مجلسیں ہوں گی, حسین پر ہویا جائے گا. یہ امام باڑہ سب سے پہلا جو بنا وہ مولا علی کے ہاتھوں بنا, جناب سیدہ کے لیے بنا, ایک گھر رونے کے واسطے جہاں بی بی سیدہ بیٹھ کے روتی تھی. چند دن وہ روئیں, اس کے بعد وہ گھر 50 برس خالی پڑا رہا, اس کے اندر کوئی نہیں آیا. جب کربلا سے حسین کی شہادت کی خبر آئی, جب کربلا سے شہادت حسین کی خبر آئی تو اسی گھر میں مولا علی کی زوجہ جناب ام البنین آن کے بیٹھ کے حسین پر رویا کرتی تھی. اب چلیے, جو گھر نانا پر رونے کے لیے بنا تھا وہ نواسے پر رونے کے لیے استعمال ہونے لگا. روایت میں بنی ہاشم کی بیویاں ساتھ آتی تھیں, بی بی ام البنین بیٹھ کے روتی تھی حسین کے اوپر دن بھر. وہاں جس گھر سے 50 برس پہلے فاطمہ زہرا کی آواز گونجتی تھی, واہ بتا ہائے میرے بابا, اس گھر سے جناب ام البنین کی آواز گونجنے لگی, واہ حسینہ ہائے میرا حسین. یہ ہے عزیزوں امام باڑے کی ہسٹری. لیکن ہمارے امام باڑوں میں تبرکات بھی ہوتے ہیں. اس کا بھی جواز سن لیجئے ایک جملے میں. روایت کہتی ہے کہ جب بی بی ام البنین کو اپنے بیٹے زیادہ یاد آتے تھے تو قبروں کے نشان بناتی تھی. وہ اصلی قبریں نہیں ہوتی تھیں,
ماں جانتی تھی کہ یہ اصلی قبریں نہیں ہیں، وہ تربت کی نقل ہوتی تھی۔ ہمارے یہاں بھی اصلی نہیں ہے، تربت کی نقلیں ہیں۔ یہاں بھی ہم یہ نہیں کہتے کہ یہاں جو سامان رکھا ہے سب اصلی ہے، یہ سب نقل بنا کے ہم نے رکھی ہے۔ لیکن اگر نقل ناجائز ہوتی تو چوتھے امام کا زمانہ تھا، آن کے منع کرتے کہ دادی روئیے جتنا چاہے مگر یہ نہ بنائیے، اسلام میں جائز نہیں ہے۔ جناب ام البنین کا قبر کی نقل بنانا اور چوتھے امام کا اس پر راضی رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ فعل معصوم اور عمل معصوم مہر تصدیق لگا رہا ہے کہ یہ عمل جائز ہے۔ اب سمجھے آپ ہمارے امام باڑوں میں نقل تربت کہاں سے آئی؟ تو بی بی ام البنین قبروں کی نقلیں بناتی تھیں اور اپنے بیٹوں کا نام لے کے ایک ایک بیٹے کو پکارتی تھیں۔ سب کے آخر میں بڑے بیٹے کو آواز دیتی تھیں، کہتی تھیں عباس کیا میں تجھ پر روں؟ اور اس کے بعد کہتی تمہاری رونے والی ماں زندہ ہے، تم پر نہیں روں گی، میں اس پر روں گی جس کی ماں نہیں ہے۔ یہ کہہ کے نعرہ مار دی نے واہ حسینہ، ارے میرا حسین، میرا دل کہتا ہے جنت سے سیدہ قبر عباس پر آتی ہوں گی، میں تیری ماں ہوں، تجھے رونے کے لیے جنت سے آئی۔